قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعظنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. 6 آیتیں ہیں، 24 رکوع، 3325 کلمے اور 14010 حروف ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اور اسے چھوڑ دو، چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہیں اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ تو ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔ تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی۔ ان بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں سے۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائے، فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا تو قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے پیچھے سے، ان کے آگے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، رد کیا گیا، راندہ گیا، ضرور جو ان میں سے تمہارے کہے پر چلا ہے۔ میں نے تم سب کے لیے جہنم بنائی اور جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات فرمائے، ہم یہاں فرقہ واریت کی لڑائی لڑ کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں شیطان کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا، اس نے انکار کیا، سجدے سے انکار کیا۔ ایک سجدہ اگر وہ کر لیتا تو اس جیسا نیک و متقی کوئی نہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہدایت اسی کو آتی۔ دین میں آپ ڈگری لے لو، بڑی بات نہیں سمجھی جائے گی۔ آپ 10 ڈگریاں لے لو، آپ 50 لے لو، آپ فائلیں فل کر لو، لیکن کیا ہوگا جب تک عمل نہیں؟ وہ کاغذ کے ٹکڑے تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ وہ کاغذ کے ٹکڑے تمہاری الماریوں کی زینت بن سکتے ہیں، تمہاری قبر کی راحت نہیں بن سکتے۔ قبر کی راحت کیا بنے گی؟ تمہارا عمل۔ گدے کے اوپر کتابیں لاد لینے سے گدھا عالم نہیں ہوا، بلکہ عالم وہ ہوا جس نے کتابیں پڑھ کے عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد لوگوں کو حق سنایا۔ اس لیے نہیں
کہ وہ لوگ اسے اچھا کہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اس نے اپنا حق ادا کیا، اور شیطان نے تو وعدہ کر رکھا ہے، اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کی راہ کی طاق میں بیٹھوں گا، مجھے بس چلا میں دائیں سے وار کروں گا، مجھے بس چلا میں بائیں سے وار کروں گا، اور دائیں بائیں سے وار نہ چلا تو میں آگے اور پیچھے سے وار کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، ان کے پیچھے آؤں گا اور انہیں جہنم میں پھینک کے واپس ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے کہا کہ جو تیرے راستے پہ چلیں گے وہ تیرے بندے ہیں، میرے بندے نہیں ہیں، اور جو میرے بندے ہیں وہ تیرے راستے میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ آج ہم اللہ کے احکام میں پوری ایمانداری کے ساتھ نبھا رہے نہیں۔ اگر ہم اپنے گروبانوں میں جاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک انگلی اس کی طرف کرتے ہو نا تو یہ 3 انگلیاں آپ کے اپنے طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو کیا ہے بندے، اس کو چھوڑ دے، وہ منافق ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فریبی ہے، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، تو اپنے آپ کی تو اصلاح کر، تو کیا ہے، کیا تو اللہ کا ماننے والا ہے، کیا تو اللہ کے احکام میں پوری طرح داخل ہے؟ یہی بات ہم نے سکھانی ہے، اور یہی بات کے لیے آپ کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت والوں میں چن لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو انہوں نے چھپا رکھی تھی، اور بولا تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم 2 فرشتے نہ ہو جاؤ، یہ ہمیشہ جینے والے ہو رہے، اور اس سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ بولتے ہیں۔ جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹے کا کیا کام ہے؟ جھوٹ بولنا۔ شیطان کون ہے؟ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسم اٹھائی، خوبصورت ذہن ملا، وہی کرنا شروع کر دیتے، نماز قضا، روزے قضا، زکوٰۃ قضا، کیا کر رہے ہیں؟ دین کے 4 احکام فرض ہیں، وہ چاروں ہی نہیں ادا کر رہے۔ آگے کیا ہوں گے؟ یہ تو 4 کتابیں ہیں نا، ان 4 کتابوں میں الگ الگ جو احکام آئے ان کو ہم نے پڑھے کبھی نہیں، کیا احکام کیا ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں کیا دین سکھا رہا ہے، تو یہ سیکھنے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر بولنا کوئی آسان بات نہیں ہے، گلا تھکتا ہے، جان جاتی ہے، پسینے آتے ہیں، خون چوستا ہے بندے کا، لیکن جب یہ ملتا ہے نا کہ اللہ راضی ہوگا تو طاقت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ میں تھک جاتی ہوں، سارا دن کام کرنے کے بعد جب رات کو بستر پہ لیٹتی ہوں تو بس ہائے ہائے ہوتی ہے، لیکن صبح میں اٹھتی ہوں تو میرے پاس ایک ہی مشن ہوتا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اسی مشن کو لے کے میں چل رہی ہوں۔ اب یہ اللہ کی ذات کو بہتر پتہ ہے کہ میں اپنے مشن میں کتنے تک کامیاب ہو پا رہی ہوں، کہ آپ کے دلوں میں ایمان کی کتنی بوندیں میرے ایمان سے جا رہی ہیں، میں کتنی آپ کو تبلیغ کر رہی ہوں اور آپ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے ساتھ بہت برا کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا میں نے آدم سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے، فرمایا اس میں جیو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے اٹھاؤ جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آزمائش بھی ہو اور آرائش بھی، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لباس اتارا 2 چیزوں کی وجہ سے، اچھا لباس انسان کی آرائش بھی ہے، اور اچھا لباس انسان کی آزمائش بھی ہے۔ کپڑا جب ہم پہنتے ہیں تو اس سے ہمیں آزمایا جاتا ہے، کیا ہم اسے پہن کے غرور کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسے پہن کے کسی غریب کا دل توڑ رہے ہیں؟ کیا ہم اسے پہن کے محفل میں بیٹھ کے اپنے آپ کی واہ واہ کروا رہے ہیں؟ ہم نے وہ کپڑا کس وجہ سے پہنا؟ اس سے حساب لیا جانا ہے، ہم سے حساب لیا جانا ہے۔ اے مخمل پہننے والے، میرے نبی نے ٹاٹ پہنا، کیوں پہنا؟ کیا ان کے لیے مخمل نہ تھا؟ کیا ان کے لیے سبز قالین نہ تھے کہ وہ بھی نرم بستروں کے اوپر سوتے؟ نہیں، یہ چیزیں تجھے رب کی یاد سے غافل کر دیں گی یا بندے۔ تو جتنی آسائشیں اپنی زندگی میں ڈالے گا، رب سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب تو نے اللہ سے اپنے درمیان دوری کی تو تیرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ بھکاری کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ نقصان والوں میں کوئی نہیں، تو اللہ کے ساتھ یاری لگا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالنے پہ اس نے ڈالا۔ اتروا دیے نا ان کے لباس،
کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑی، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اب آدم علیہ السلام ہمیں دیکھتے ہیں کہ میری اولاد کیا کہہ رہی ہے، میری اولاد کیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، اے آدم کی اولاد میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ شیطان وہ مردود ہے جس نے تمہارے باپ کو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، جس نے تمہاری ماں کو حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ یہ وہ دشمن ہے کہ یہ خود بھی ڈوبے ہے اور تجھے بھی ڈبوئے گا، تجھے بھی ڈبوئے گا۔ اے آدم کی اولاد خبردار ہو جا کہ یہ تیرے باپ اور ماں کا دشمن ہے۔ تو جو تیری ماں کا دشمن وہ تیرا بھی دشمن، جو تیرے باپ کا دشمن وہ تیرا بھی دشمن۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں دی سوکن تے تھی دی سہیلی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ جو ماں کی دشمن وہ میری بھی دشمن، جو باپ کا دشمن وہ میرا بھی دشمن۔ تو ہم تو اس کے ساتھ دوستیاں لگائے بیٹھے، جس رشتے سے جس رستے سے وہ ہمیں جو ہے وہ بلاتا ہے ہم اس کے اوپر بھاگے دوڑے چلے جاتے ہیں، سر کے بال چل کے جاتے ہیں۔ اور جس رستے پہ اللہ ہمیں آوازیں دے رہا ہے، اللہ کی رحمت ہمیں آوازیں دے رہی ہے، وہ بار بار پکار رہا ہے، بندہ کہاں ہے؟ اللہ کی رحمت سے مانگ تو کیا چاہتا ہے؟ اس رحمت سے ہم منہ موڑ کے بیٹھے ہیں۔ ہم کتنے نافرمان ہیں، ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہم کتنے گھاٹے کے سودے کرنے والے ہیں۔ تو اپنے سودے کو جو ہے وہ نفع والا بناؤ، نقصان والا مت بناؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کو وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق؟ تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے، دنیا اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیات جو ہیں یہ بیان کی ہیں کھول کھول کے، اس لیے کیا بندے تو ہدایت پا جائے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے ہیں تو جو پرہیزگاری کرے اور سنورے تو اس پر تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوگا۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ انہیں رہنا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور یہ کہ اس کی آیتیں جھٹلائی؟ انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ کہتے ہیں وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں تم بھی جاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے دوسرے پر لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرشتے جب آتے ہیں نا انسان کے پاس تو اگر وہ بخشا ہوا ہوتا ہے تو اسے آ کے سلام کرتے ہیں، اسے آ کے مبارکباد دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تیرا وقت آ گیا، تو اب اپنے رب کی ملاقات کو چل ہمارے ساتھ۔ اور وہ بندہ خوشی خوشی اپنے رب کی ملاقات کو چل پڑتا ہے۔ اور جب وہ بندہ نافرمان ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح چل نکل، تیرا وقت پورا ہو۔ اب تو دیکھ کہ تو نے رب سے کیسے مقابلہ کیا، کیسے اس کے احکام سے منہ موڑا، کیسے تو نے ہدایت سے منہ موڑا۔ اب چل اپنی قبر کے اندر، اور وہ قبر جب پسلیاں توڑے گی اور وہ قبر کہے گی اے چلنے والے تو میرے اوپر تکبر سے چلتا تھا، اب بتا میرے اندر کا معاملہ کیسا ہے، اب تو دیکھ۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان تکبر سے ایک پاؤں بھی زمین پہ رکھتا ہے نا تو زمین اندر سے لعنت کرتی ہے انسان کے اوپر اور کہتی ہے بندے کتنے دن تکبر سے قدم رکھے گا، آنا نہیں ہے مجھ میں آ، تجھے میں بتاتی ہوں کہ تو کیسے میرے اوپر تکبر سے چلتا ہے۔ اور جب انسان اس کے اندر جاتا ہے تو وہ اس کی پسلیوں کو ایسے، دونوں پسلیوں کو ایسے بھینچ دیتی اور کہتی ہے کہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے، اب میں تجھے بھینچوں گی اور تمہارا ستیہ ناش کروں گی۔ اے بندے تو نے اپنا ستیہ ناش کیا، تو نے شیطان کو دوست بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں، اور بیچ دی۔ منادی نے پکار، اللہ کی لعنت ظالموں پر جو راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور جنت اور دوزخ کے بیچ ایک پردہ ہے اور راہ پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور ان کی تمہ رکھتے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ اور آراف والے کچھ مرد
مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانے گئے ہوں گے. تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا، وہ تمہارا غرور جو تم کیا کرتے تھے؟ کیا یہ نہ وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا تھا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی غم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم حساب و کتاب کریں گے نا تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ جنت والوں کا پردہ ہٹائے گا، انہیں کہے گا دیکھو ذرا جھانکو دوزخ والوں کی طرف، اور وہ جب دیکھیں گے جھانکیں گے دوزخ والوں کی طرف تو دوزخ میں ان کے رشتہ دار بھی ہوں، ان کے جاننے والے بھی ہوں. وہ پکاریں گے اسے، آوازیں دیں گے کہ ہماری بھی تو خیر خواہی کرو، کچھ ہمارے لیے بھی تو کرو، ہمیں بھی جنت کی ٹھنڈک عطا فرماؤ. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے اوپر وہ ٹھنڈک ایسے حرام ہے جیسے دنیا میں تم نے میرے احکام حرام سمجھے ہوئے تھے، تو اب تم اسی آگ میں چلو. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی آراف ایک مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر ہوں گے، نہ تو وہ جنت میں ہوں گے نہ وہ دوزخ کے اوپر ہوں گے، وہ اس درمیان میں ہوں گے. تو وہ جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو دعا کریں گے اللہ ہمیں ان کے ساتھ ملا دے، اور جب دوزخ والوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں اس آگ سے بچا دے، ہمارے اوپر حال پہ رحم کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس لیے وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ صرف نظارہ کر سکے جنت کیا ہے وہ دوزخ کیا، تاکہ ان کا وہ جو دنیا میں جن کو کہا جاتا تھا نا کہ تم نیکیاں کرتے ہو بھلا تمہیں کیا ملنا ہے. جیسے آج ہماری اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمایا، ہماری کچھ بہنیں کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں اچھا تو مجھے بڑیاں نمازاں پڑھ دی جنت تو ہی لے لیں، گویا وہ شک کرتی ہیں کہ جنت نہیں ہے. تو ایسے لوگ پھر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جب انہیں نماز کی وجہ سے ڈرایا جاتا ہے کہ دوزخ بڑی ہولناک ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا دیکھ لوں گے جب وقت آئے گا، جب وقت آئے گا دیکھ لو. تو یہ آراف کا مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شک کرتے تھے، ہوتے تھے نا صالحین لوگ، وہ آراف کے اوپر انہیں بٹھا کے نظارہ کرایا جائے گا کہ اب دیکھو وہ جو تمہیں کہتے تھے کہ جنت کیسی ہے، تمہیں کہتے تھے دوزخ ہے کہ نہیں، تو اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ رب نے جنت کتنی حسین بنائی اور دوزخ کتنی بدصورت. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں منتقل کرے گا. اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا، اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، ہدایت و رحمت والوں کے لیے. کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے. جس دن اس کا بتایا انجام واقعہ ہوگا بول اٹھیں گی، اور وہ جو اس سے پہلے سے بلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری سفارش کرے، یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کریں. بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھو گئے جو بتان یہ اٹھائے کرتے تھے. یعنی دیکھیں اس وقت جو گناہ گار ہوگا نا وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دے دنیا میں مجھے جانے کا، تو میں دنیا میں اچھائی کر لوں تاکہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اس کے سنورنے کے بعد اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے، مرصدہ سناتی، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں گے بادل، بھاری بادل، ہم نے اسے کسی مرصدہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس سے پانی اتارا، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، اس طرح مردوں کو نکالیں گے، کہیں تم نصیحت مانو. اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو خراب زمین ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بہت بامشکل. ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک ہم تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اس قوم کی سردار بولے بے شک تمہیں کھلی گمراہی میں ہم دیکھتے ہیں. کیا ہے میری قوم مجھے گمراہی میں کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. اور کیا تمہیں اس کا عجبتا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں سے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں گھبراتے. نوح علیہ السلام 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائیں گے. آیات بالا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت و غرائب و صلاۃ و سلام کا ذکر فرمایا، اور ان معاملات کا جو انہیں
امتوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی تھی۔ تسلی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانے کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا، کیا میرے نبی اگر تیری امت جھٹلاتی ہے نا، تجھے تیری آیات سے منکر ہے، تو اس سے پہلے جو نبی آئے ان کی امتوں نے بھی یہی عمل کیا۔ ہاں البتہ ان امتوں کو دنیا پر ہی سزا دے دی گئی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان آیا، سمندر کا طوفان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کا تنور تھا نا، اسے حکم کیا کہ ابلتا ہوا پانی نکالا، تو وہ ابلتا ہوا پانی اس نے نکالا، اور اس میں سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے، وہ سب کے سب راکھ ہو گئے، ان کی ہڈیاں بنجر ہو چکی تھی، کچھ باقی نہ رہا۔ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ 6 ماہ تک لگاتار یہ کشتی ایسے چلتی رہی، اور سمندر سے پانی جو ہے وہ اسی طرح آتا رہا ابلتا ہوا، اور 6 ماہ کے بعد ان کی کشتی جو ہے وہ جبری پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لیے رکھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گنتی کے دن ہے، گزر جانے ہیں، تیرا کام حق سنا دینا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، میں جس کے سینے کو چاہوں گا اسی کو کھول گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے ہدایت حاصل کی وہ جنتی ہے، اسے جنت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، حشر کے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن ہدایت کے اوپر آتے کون ہیں؟ 100 میں سے صرف 10، یا شاید آج کے دور میں تو ایک ہی کہہ لو، 100 میں سے کوئی ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف چلتا ہے۔ تبلیغ ہزاروں کو کی جاتی ہے، سنایا ہزاروں کو جاتا ہے، لیکن جس کے سینے میں اللہ نے مہر لگائی ہو اس کو سنائی نہیں دیتی، نہ اس کو دکھائی دیتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جن کو میں بلا کے لاتی ہوں، دوسرے دن وہ غائب ہوتے ہیں محفل میں سے، پتہ چلتا ہے پھر دروازے پہ گئے، پھر تو ان میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دیکھیں نا ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، دنیا پہ کرنے کیا آئے کہ یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں نا ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میری ہانڈی لیٹ ہو جائے گی، میرے کپڑے۔ حقیقت میں یہی تمہارے پاس عبادت آئی ہے، باقی سارا کام تو نے فضول گوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اپنی سارے دن کے ٹائم کو حساب لگایا۔ تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دن کے 3 حصے کیے۔ پہلے اس نے کہا میں نے دن کے 3 حصے کیے، تو ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، باقی 2 حصے میں سے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کو دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں کام کاج میں گزارتا ہوں۔ تو آپ نے کہا تو نے بہتر کیا، اگر اس سے بھی زیادہ تو وقت دے تو زیادہ بہتر۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مانا، اور اس نے 2 حصے اللہ کے ذکر کو دے دیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والے کام کاج اور روزی روٹی میں کمانے میں لگا دیا۔ وہ کچھ دن بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دن کے 2 حصے کیے ہیں، تو اس میں سے آدھا حصہ میں نے اپنے دین کو دے دیا، اور آدھا جو باقی بچتا تھا نا، 2 حصے دین کو دیے، ایک حصہ جو بچتا تھا وہ میں نے اپنے گھر والوں کو روزی روٹی کو دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بہت بہتر کیا، اگر تو اس سے بھی زیادہ بہتر کر لے تو اور زیادہ بہتر۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو خسارے والے ہیں وہ اس ٹائم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ حقیقت میں 24 گھنٹے میں یہی 2 گھنٹے آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں خالص حق پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پاک آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، اس میں جو مسائل ہیں وہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اور آپ خود جو باتیاں ریگولر آ رہی ہیں آپ خود گواہ ہو اس بات کی، کوئی ایسی بات جو آپ کو نہ ملی دین میں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ دین کے صحیح احکام آپ تک پہنچائے جائیں۔ ہاں میں انسان ہوں، اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں یہ نہیں کہتی میں نے مکمل کیا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملا بھی ہوگا، عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ آئیں گے تو پھر ہوگی نا، جب آپ آئے نہیں تو پھر آپ کو کیسے ہوگی؟ لیکن اس پہ بھی مجھے دکھ نہیں ہے، کیونکہ آتا وہی ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دی۔ اور یاد کرو جب تم کو آج کا جانشین اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے وہ کچھ لے کے بھیجے گئے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ پس ناکا کی پونچھیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، اور بولے اے صالحہ ہم پر لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا۔ یعنی یہ جو قومیں تھی نا، یہ جو پہلی قومیں آئی ہیں، یہ اس قدر ڈھیٹ تھی کہ انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو یہ اس عذاب کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے کہ اچھا پھر لے آؤ وہ عذاب۔ جیسے عاد کی قوم کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ یہ احقاف میں رہتی تھی، جو امان خضر
موت کے درمیان علاقہ یمن میں سے ریگستان ہے. انہوں نے زمین کو فسق سے بھر دیا. فسق کہتے ہیں جھوٹ, ٹھیک ہے, فسق سے بھر دیا اور دنیا کی قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے اپنی زور قوت کے سامنے پامال کر ڈالا. یہ لوگ بت پرست تھے. ان کے ایک بت کا نام صدا, ایک کا نام سمود, ایک کا نام حبا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا, شرک اور بت پرستی اور جفاکاری اور ظلم کی ممانت کی. اس پر وہ لوگ مکر گئے, آپ کی تکذیب کرنے لگے. تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانے لگے, آپ کی بات نہیں مانتے تھے. اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے. چند آدمی ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے. وہ تھوڑے تھے اور اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے, کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ایمان ظاہر کریں گے تو پھر ہم بھی مارے جائیں گے. ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرسد ابن سعد بن عزیر تھا. وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھا. جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستم گریوں میں زیادتی کی اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی, معلوم ہوتا تھا کہ انہیں گمان ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہی رہیں گے. جب ان کی نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش روک دی. 3 سال ان کے اوپر بارش نہیں ہوئی. یعنی یہ قوم کیا تھی, ایک تو اتنی زیادہ طاقت ان کے پاس تھی, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے دیے تھے, یعنی بہت کا مطلب جسم بہت زیادہ دیے تھے. تو یہ جو ہے نا اس جسم کا استعمال کر کے انہوں نے بہت ہی زیادہ مضبوط قسم کے قلعے بنائے, بہت بڑی بڑی عمارتیں بنائی اور اتنی مضبوط عمارتیں بنائی کہ جیسے اب انہوں نے مرنا تو ہے ہی نہیں, اسی میں رہنا ہے. تو وہ جب بن گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے اوپر بارش روک دی. کہ اب یہ کرتے کیا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر ناراض ہوتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں. تو ناظرین کرام 3 سال بارش نہ ہوئی. اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے. اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس کے دفع کی دعا کرتے. یعنی جب بھی کوئی مصیبت آتی نا تو یہ اس وقت رواج تھا کہ لوگ جو ہے فوراً وہ بیت اللہ کی طرف جاتے, بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر جاتے اور وہاں جا کے توبہ استغفار کرتے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے, پھر اس ذریعے سے ان کی بلا ٹل جاتی تھی. تو اب جب بارش نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ طریقہ ہی اپنایا کہ ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا جائے. اس وفد میں انہوں نے کیل بن اس اور نعیم بن حزال اور مرسد بن سعد کو چنا. یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, یعنی ایماندار بندوں کو چنا اور جو ہے نا ان کو بھیجا. کس لیے بھیجا کہ جا کے تو بیت اللہ میں اپنی قوم کے لیے دعا کریں. اب یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو شخص تھا معاویہ بن بکر, اس شخص کا ننہال قوم عاد میں تھا. اس علاقہ سے یہ وفد جب مکہ مکرمہ کی حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا, اس نے ان لوگوں کا بہت اکرام کیا, نہایت خاطر و مدارت کی. یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے. اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں ایک مہینہ بسر کر دیا. دیکھا شیطان کا راستہ کتنا تعالیٰ کہ وہ متقی لوگ تھے اور حضرت ہود پر ایمان لاتے تھے, لیکن جب انہیں دعا کے لیے بھیجا گیا تو راستے میں ایک شخص تھا, اس کا ننیال تھا, وہ اپنے ننیال گیا تو وہاں انہیں شراب دی گئی. شراب دیکھے کتنا سخت گناہ ہے, اسی لیے حرام کرا. تو یہ شراب کے نشے میں ایسے دھت ہوئے کہ یہ ناچ دیکھنا شروع کر دیا. وہاں پہ باندیوں کا ناچ دیکھتے اور وہاں پہ شراب پیتے اور وہاں پہ تماشے کرتے. تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا, 1 مہینے کا ٹائم گزر گیا. تو جب معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے ہیں, تو قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں جو وہاں گرفتار بلا ہے. مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے گا تو شاید وہ یہ خیال کریں گے کہ اب اس کو میزبانی گران گزرنے لگی ہے. اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ کیا گیا. جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم تو اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے تھے. یعنی وہ جو میزبان تھا جس کے یہاں یہ ٹھہرے تھے, اس نے پہلے تو ان کی میزبانی کی, انہیں شراب وغیرہ دیتا, باندیاں ناچتی, یہ دیکھتے رہتے. لیکن جب 1 مہینہ گزرا تو اسے یہ خیال آیا کہ یہ تو اپنی مصیبت کو بھول گئے ہیں. حالانکہ انہوں نے تو آگے سفر کرنا ہے بیت المقدس کا, اور وہاں جا کے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. تو اب اس نے اپنی باندی کو یہ حکم دیا کہ ایسے اشعار سناؤ جس کے ذریعے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان کو یاد آ جائے کہ یہ کس مقصد کے لیے. حائط طیش آیا اور وہ ابو جہل پر چڑھ دوڑے اور اس کو کمان سے مارنے لگے. اور ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا, اے ابو یعلا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت میں اسے ابو یعلا کہتے تھے. تو آپ نے ابو جہل نے خوشامد کر کے ان کے سامنے کیا بات کی, وہ بات ویک پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ خوش ہو جائے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے, اگر ایک بندہ گمراہی پہ جا رہا ہے تو اس بندے کو
دوسرا اگر کہتا ہے نا کہ یہ گمراہی ہے تو اس کو خوشامد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو خوشامد ایسی چیز ہے نا کہ ہر بندے کے اندر یہ نفس جو ہے نا وہ چور بن کے بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کی تعریف کی جائے, اور جب اس کی تعریف کی جاتی ہے نا تو وہ غلطی پہ بھی تھوڑا سا درگزر کر کے گزر جاتا ہے. اور وہ درگزر کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بارے میں تو اس نے درگزر کر دی, وہ کیل ایسا ٹھونکا کہ وہ رہتی نسلوں تک وہ کیل ٹھوک گئے. تو یہ ہمارے ہاں یہ بڑی بات ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں امیر حمزہ کی کتنی پیاری مثال ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے نا کہ میں جس کا چاہوں سینہ کھول دیتا ہوں, تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی کہ جب خوشامد کی گئی امیر حمزہ کی, ابو جہل نے جب خوشامد کی, اس نے کیا الفاظ کہے. ابو جہل کو امیر حمزہ نے یہ کہا تھا کہ اے ابو جہل, تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نجس چیز پھینکی, تیری یہ جرأت کیسے ہوئی, تو نے یہ عمل کیسے کیا. اسے تیر سے مارا, اسے کمان سے مارنے لگے. تو اس نے خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو یعلا, یعنی پہلے تو خوشامدیہ لہجہ ایسا خوبصورت بنایا جیسے ہم پیار سے کہتے ہیں اے میرے شہزادے, یا اے میرے پیارے, یا اے میرے دل ربا, محبت والا الفاظ کے اس کا غصہ ٹھنڈا. تو اس کی کنیت سے اسے پکارا اور پھر کہنے لگا کیا تم جانتے نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ الفاظ کہے کہ وہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. تو اگر میں نے اس کے ساتھ برا کر دیا تو تم کیوں غصے میں آ رہے ہو, بلکہ تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے ایسا کام کیا. تو آپ حالانکہ آپ اسلام سے بامشرف نہیں ہوئے تھے, لیکن اس ادا پہ اللہ کہتا ہے نا کوئی اچھی ادا رب کو کون سی پسند آ جائے یہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز اتنا پسند آیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا. یعنی آپ کیا کہنے لگے کہ ابھی میں کلمہ پڑھتا ہوں, یعنی اسی وقت حضرت امیر حمزہ اسلام لے آئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, اور ہدایت دینے کی وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود کی گواہی دے رہے تھے. انہوں نے یہ الفاظ دیا نا, جب اس نے کہا کہ وہ تو گمراہی پہ ہے, وہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, تو امیر حمزہ نے فوراً یہ الفاظ دعائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں, اور جو وہ سچ کہتے ہیں میں اس سچ کو مانتا ہوں اور اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ایمان عطا فرما دیا. اور حالانکہ وہ کیا تھے, وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے. تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے خود ہی راستے ہموار کر دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انسان کے لیے اچھا کرتا ہے, وہ انسان کی چونکہ نظر پہچان نہیں سکتی تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں بس یہ تو ایسے لکھا ہوا ایسے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے پڑھ لینا پوری بات نہیں, قرآن پاک کا سمجھنا سب سے ضروری ہے. جب تک آپ قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو نہیں دیکھتے, اس کی تفکرات میں غور نہیں کرتے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کہا یا اولی الالباب, اے عقل مندوں. عقل مندوں کو پکارا گیا. کوئی آیت ہوئی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عقل مندوں, لعلہم یتفکرون, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم غور و فکر کرو. یتفکرون کا مطلب ہے غور و فکر کرو. تو قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے باغ, کچھ زمین پر چھپے ہوئے اور کچھ بے چھپے, اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے, اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ. کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے, اور اس کا حق دو جس دن کٹے, اور بیجا خرچو, بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں کرتے. اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے. کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے. 8 نر اور مادہ, ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں حرام کیے, یا دونوں مادہ, یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے پھرتی ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اگر ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا تمہارا ہو تو تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نار حرام کیے, یا دونوں مادہ, یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تفصیل سے بات جو ہے وہ بتا دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں اہل جاہلیت کو بیک کی گئی جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے.
جن کا ذکر اوپر ابھی آیات مبارکہ میں نے آپ کو سنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسلام میں احکام بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جدال کیا. جدال کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا اور ان کا خطیب مالک بن عوف جشمی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے چند قسمیں چوپاہوں کی حرام کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 نار و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے. تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ اس میں حرمت نار کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متغیر نظر آ گیا اور کچھ بول نہ سکا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، بتاؤ نا. کہنے لگا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے میں سنوں گا. سبحان اللہ. یہاں پہ کتنی پیاری بات معلوم ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اتنی قوت تھی کہ وہ جاہل جو آپ سے مقابلہ کرنے آیا وہ کہنے لگا کہ ہمارے باپ دادوں نے یہ چیزیں حرام ہمیں بتائی ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے، تو آپ کس بنا پہ ان چیزوں کو حرام بتا رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے حلال بتائیں، اور ان چیزوں کو کیسے حلال بتا رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے حرام بتائیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جوڑے نر اور مادہ کے پیدا کیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حلال قرار دیا کہ ان کو آپ کھا سکتے ہو، ان کا دودھ پی سکتے ہو، ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، ان کا لباس بنا کے پہن سکتے ہو. تو تم ان کو کیسے حرام ٹھہراتے ہو؟ اور اگر حرام ٹھہراتے ہو تو مجھے بتاؤ کس کو حرام ٹھہراتے ہو، نار کو کہ مادہ؟ اور اگر وہ نار کو کہتا تو کیا پھر سارے ہی نار کا حرام ہو جانا؟ اور اگر مادہ کو کہتا تو پھر مادہ کے پیٹ سے ہی تو سارے نار پیدا ہوتے ہیں، تو پھر نار بھی حرام ہوتا تھا ایسے. اور اگر پیٹ میں آنے والا بچہ کہتا کہ وہ حرام ہے تو پھر دیکھو کہ نار بھی حرام مادہ بھی حرام، پھر تو سب کچھ ہی حرام ہو جانا تھا نا. تو اس پر وہ بالکل ساکت ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جو بھی فرما رہے ہیں یہ بالکل حق ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کچھ بول نہ سکا. اگر کہتا کہ نار کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نار حرام ہو، اگر کہتا مادہ کی طرف سے ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، اور اگر کہتا جو پیٹ میں حرام ہے وہ حرام ہے تو پھر سبھی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نار ہوتا ہے یا مادہ، یعنی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا نار پیدا ہوتا ہے پیٹ سے یا مادہ پیدا. اب جو پیٹ میں رہنے والا بچہ حرام ہے تو پھر وہ نار بھی پیدا ہوا تو وہ بھی حرام، مادہ ہوئی تو وہ بھی حرام. تو مطلب یہ ہے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں، ہم جاہلوں والے کام کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کچھ مسئلے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی خواہش نفس سے حرام کر لیتے تھے، اس آیت میں تنبیہ کی گئی کہ حرمت جہد شرع سے ثابت ہوتی ہے، نہ ہوائے نفس سے. یعنی شرع جو بتاتی ہے نا اس کو لیا جاتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو دین میں نہیں لے سکتے. پھر دوسری چیز ہے کہ جس چیز کی حرمت شرع میں وارد نہ ہو اس کو ناجائز اور حرام کہنا باطل ہے. ثبوت حرمت خواہ وہی قرآنی سے ہو یا وہی حدیث سے، یہی معتبر ہے. یعنی جب تک کسی چیز کے حرام کیے جانے کا تمہارے پاس ثبوت نہ ہو، اور وہ ثبوت یا تو قرآن سے یا حدیث سے، پھر اس کو مانو. اگر وہ حدیث میں نئی بات آئی اور اس میں یہ دلیل نہیں دی کہ یہ کہ ہاں یہ چیزیں حرام ہیں تو پھر وہ حرام نہیں. اور اگر حدیث میں کسی چیز کے حلال ہونے کا نہیں آیا اور قرآن پاک میں بھی حلال ہونے کا نہیں آیا تو پھر آپ اس کو حلال نہیں جان سکتے. تو اب یہاں پہ یہ جو بات آپ کو میں نے یہ بتائی اس میں یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ کھاؤ پیو اس میں سے جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا اور جن چیزوں پر تم اللہ کا نام لے لیتے ہو. ٹھیک ہے. ہاں اس میں یہ بات آپ نے ضرور رکھنی ہے کہ کسی حرام چیز پہ اللہ کا نام لے کے یہ مت سمجھنا کہ یہ حلال ہے، بلکہ حلال ہی چیز پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کسی حرام چیز کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں نا ہمیں دین میں، وہ چند چیزوں کے بارے میں بتائی اور وہ کب حرام اور کب حلال نہیں، ان کا کون سا حصہ حرام ہے کون سا حصہ حلال ہے، یہ تفصیل آپ کو ملتی ہے مسائل میں. اب جب فقہ پڑھتے ہو تو آپ کو تبھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی آیات میں آپ کو کیا چیز حکم فرما دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا
إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی مگر جو ان کے پیٹھ پہ لگی ہو یا آنت میں یا ہڈی سے ملی ہو ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت ہے اور اس کا عذاب ظلموں پر سے ٹالا نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے. ایسا ہی ان سے اگلوں نے بھی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا. تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو میرے گمراہ جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں. تم فرماؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کیا ہے یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں. اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو. یہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم عقل رکھو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کی ہے. جڑیاں چیزاں ساڈے تے حرام نہیں ہوتے اسی اپنے تے حلال کی ہوئی ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لینا. یہ کفر ہے. اور اگر یہ کوئی بندہ کرتا ہے مر جاتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی منع کر دی گئی کہ اس کے لیے معافی بھی کوئی نہیں. دوسرے نمبر پہ کیا حرام ہے؟ اولاد کو حرام ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے. ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کہا گیا کہ حکم دیا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. پھر یہ کہ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ یہود اور نصارہ اس حد تک کیا کرتے تھے کہ اپنی اولادوں کو کتے پالتے تھے اور اولاد کو قتل کرواتے تھے. کتنے نافرمان کتنے فاسق اور کتنے جھوٹ. ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ رزق تسی دینا ہونا یہ میں دینا. تسی کیوں میری مخلوق کو قتل کرتے ہو؟ رب کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو ایک بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر؟ دیکھیں نا اگر اللہ کے حکم کے بغیر بچہ پیدا ہونا ہوتا تو وہ جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ وہ تڑپتے ہیں وہ سسکتے ہیں وہ اپنے آپ کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے لیکن اولاد نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ کو حکم نہیں. اللہ کو حکم ہو تو اولاد ہو نا. تو کیا ہم عقل نہیں رکھتے؟ کیا ہمیں اس بات سے معلوم نہیں ہوتا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے حکم کے بغیر اولاد پیدا کرنی ہوتی تو وہ بھی کر لے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں انہیں حرام ٹھہراؤ, جو حلال ہے انہیں حرام نہ ٹھہراؤ. کسی کو قتل کر دینا کہ مفلسی آ گئی ہے, میرا رزق بڑا کمزور ہے, میں اتنے بچے کیسے پالوں گا, یہ بھی حرام ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ. بے حیائی میں پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے. حرام ہے مسلمان کے لیے کہ وہ بے حیائی کے راستے پہ جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق نہ مارو. یہ تمہیں حکم فرمایا کہ تم عقل مند ہو جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے, اور ناپ اور تول کے ساتھ پوری کرو. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناپ اور تول دیتے ہیں تو سبزی کو گیلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے, گوشت کو گیلا کر دیتے ہیں اس کا وزن بڑھ جائے, دودھ بیچتے ہیں تو بیچ میں پانی ملا دیتے ہیں, مرچیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں بورا ملا دیتے ہیں. یہ ہم مسلمان ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اسی وجہ سے رہتا. وہ ناپ تول میں کمیاں کیا کرتے تھے اور وہ جو ہے نا ملاوٹ کیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا, وہ نہیں پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب لایا. تو آج ہماری قوم کے اوپر اگر عذاب یہ اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کیا جائے, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے ہوئے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا درس ہم نہیں دیتے. ہمارے علماء اس چیز کا درس دیتے ہیں,
ہمارے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو ایسی تربیت نہیں دی کہ بیٹا گھر جانا ہے پہلے اپنی ماں کو سلام کرنا ہے، بیٹا گھر جانا ہے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. ہم اس کو فرقہ واریت پڑھا رہے ہوتے ہیں جس کا اس کی زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں. ایک بچہ اب بھی پیدا ہوا ہے، اس کو معلوم نہیں فرقہ واریت ہے کیا، آپ اس کو سکھا رہے ہیں کہ تو دیوبندوں کے مدرسے میں نہ جانا، تو سنیوں کے مدرسے میں نہ جانا، تو وہابیوں کے مدرسے میں نہیں جانا. اللہ تو کہتا ہے اے بندے میں نے پوری دنیا کی زمین اللہ کے نبی کے لیے مسجد بنا دی، جہاں پہ بھی وہ سجدہ کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا، بشرطہ کہ وہ سجدہ جو ہے وہ نیت سے کیا گیا. لیکن ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم ریاکاری کرتے ہیں، اور ریاکاری ہی کی وجہ ہے کہ آج ہم آپس میں لڑائیاں پر ڈال رہے ہیں. ورنہ اگر قرآن پاک کی ہدایت لے تو کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہی سب سے بڑی ہدایت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا عہد پورا کرو. وہ تمہیں تاکید فرماتا ہے کہیں تم نصیحت اگر مانو. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم نصیحت مان لو. تو یہ کتنی پیاری نصیحتیں تھی جو ابھی آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری نصیحتیں کی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو. کیونکہ پہلے آیات کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہیں بتاؤں میں نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا تو پڑھ کے سناؤ انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پڑھ کے سناؤ انہیں کہ کیا کیا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں احکام نازل فرمائے کہ یہ حرام ہے، اولاد کو مفلسی کے مارے نہ قتل کرو، نہ حق کسی کی روزی نہ کھاؤ، ملاوٹ نہ کرو. اس طرح کی تمام باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام ٹھہرائی ان کے بارے میں بتایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نصیحت مانو، یعنی میں نے اپنے احکام تمہارے اوپر پورے کر دیے ہیں، اب اگر تم نصیحت مانو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو. اور اگر جب ہم اور راہیں چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو کچھ نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں اپنی بخشش کے لیے، اور اگر سجدہ کریں یہ دیکھ کے تو سجدے کے لائق ہے وہ ذات، سجدے کے لائق ہے. ہم کہتے ہیں نا تیری اتنی اوقات ہے کہ تیرے لیے میں کرا، تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہوتی، ہم اس کو اتنا قابل نہیں سمجھتے تو ہم اسے کہتے ہیں تیری یہ اوقات ہے. لیکن اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا. تو کچھ نہ تھا، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا. وہ ایک میں اکثر حکایت سناتی ہوں کہ جنید بغدادی ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے کتے کے سامنے ہاتھ باندھے. تو ان کے مریدین نے کہا کہ کسی بڑے عالم کے سامنے ہاتھ باندھے یا پیر کے سامنے ہاتھ باندھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی تم تعظیماً یہ کرے، لیکن کتے کے آگے ہاتھ باندھنا یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو جنید بغدادی نے کہا کہ یہ کتا میرے سے سوال کرتا ہے اور میں لاجواب ہوں. تو مریدان نے پوچھا کہ کیا سوال کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا جنید بغدادی تم نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا، اور میں نے ایسا کیا کام کیا تھا پیدائش سے پہلے کہ اللہ نے مجھے ایک کتا بنا دیا. تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تجھے انسان بنایا. لیکن تو ہے کہ عقل نہیں کر رہا بلکہ لڑائیوں میں پڑا ہے، فرقہ واریت میں پڑا ہے، اسلام کی راہوں کو جدا جدا انداز دینے کے لیے پڑا ہے. بلکہ اسلام تو ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اور اگر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ ہے، اس کی بنیاد مضبوط کر. اگر تیرا تقویٰ مضبوط ہے تو سب سے زیادہ اچھا مومن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں میں اتری تھی اور ہم ان کے پڑھنے اور پڑھانے کی کچھ خبر نہ رکھتے تھے، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے. تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی. تو اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے؟ نہیں آئے. جس دن تمہارے رب کی وہ نشانی آئے کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے نہ ایمان لائی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی. تو فرماؤ رستہ دیکھو. ہم بھی دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے. اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے. پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں. جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کھول کے بیان کر دی. قرآن پاک کی آیات جھنجھوڑ رہی ہیں انسان کے ایمان کو. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بات فرمائی. یہود 71 فرقے ہو گئے،
فرماتے ہیں یہود 71 فرقے ہو گئے، ان سے ایک ناجی باقی سب ناری ہے، ٹھیک ہے، اور ان سارا 72 فرقے ہو گئے، ایک ناجی باقی سب ناری، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ فرما رہے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے۔ اب یہ ایک کون ہے؟ ناجی کا کیا تھوڑا سا؟ ناجی کا مطلب ایک فرقہ جو ہوگا نا وہ سدھرا ہوا ہوگا، صحیح ہوگا، ناجی کا معنی صحیح کا، اور ناری کا مطلب گناہگار، ناری ہم گناہگار کو لیتے ہیں نا، گناہگار ہوگا، اور باقی جو ایک فرقہ ہے وہ صحیح ہوگا۔ اب دیکھیں یہود کے بارے میں بھی آیا کہ ان کے 71 فرقے تھے، صرف ایک فرقہ ٹھیک تھا، باقی سب کے سب غلط تھے۔ پھر جو ہے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، میں نے آپ کو 3-4 فرقے یہ پچھلے سپارے میں بتائے بھی تھے ان کے کہ وہ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کے بارے میں بھی آیا کہ وہ سب ہی گمراہی کے اوپر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک فرقہ ان میں سے صحیح ہوا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ انہیں نصیحت کی گئی، جیسے کہ نجاشی کا ایک واقعہ، نجاشی کے دربار میں حضرت عیسیٰ کی جو شان بیان کی گئی تو اس نے کہا کہ بے شک آپ نے جو الفاظ کہے وہ بالکل حق کہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک فرقے۔ اب سوائے ایک فرقے پہ جب انہوں نے یہ بات کی تو سب ہی سیٹی گھما کے اس فرقے پہ بیٹھ گئے، سب ہی کہتے ہیں ہمارا وہ فرقہ ہے جو حضور نے کہا۔ بھائی تم کیا اس وقت پاس تھے؟ تم سن کے آئے تھے کہ حضور نے کہا تھا وہ تمہارا فرقہ ہوگا؟ کون سن کے آیا؟ کس کے پاس آیا وہ سند؟ دکھائے نا کہ ہاں ہمارے پاس یہ سند ہے۔ نہ دیوبندوں کے پاس سند ہے، نہ سنیوں کے پاس سند ہے، نہ وہابیوں کے پاس سند ہے، نہ شیعوں کے پاس سند ہے۔ سب اس حدیث کو لیتے ہیں لیکن اپنے اپنے انداز سے ترجمہ کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے بات بتاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں جی ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل، حضور نے کہا کہ میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر آ رہا ہوں، اگر ان کو تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے، دوسرے میرے اہل بیت اور صحابہ کرام۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے طریقوں کو لوگے تو تم گمراہ ہو، لیکن ہم کون سی اللہ کی کتاب کی بات کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، سود لینا کتاب حرام کر رہی، ہم تو لے رہے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں سرعام سود کا کاروبار ہو رہا ہے۔ کوئی سزا دی جاتی ہے جو سود لیتا ہے اس کے لیے؟ کوئی سزا ہماری مملکت میں ہے کہ جو سود لے گا اس کو یہ ہماری مملکت سزا دے گی؟ بلکہ ہماری مملکت خود سود لیتی ہے، قرضے باہر سے سود پہ لیے جاتے ہیں، حالانکہ کتاب اللہ تو اس کو حرام کر رہی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمارے اوپر جو چیزیں حرام ٹھہرائی، ہم نے ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کیا۔ شراب ہے، حرام کرا دی گئی، تو کیا ہمارے معاشرے میں شراب کے اڈے نہیں ہیں؟ کیا شراب نہیں بنتی پاکستان میں؟ کیا شراب نہیں بکتی پاکستان میں؟ کیا اسلامی ریاست میں وہ کام نہیں ہو رہا جس کے اوپر منع کیا گیا؟ پھر دیکھیں زنا کاری کتنا سخت عیب ہے، کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا؟ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ انسانوں کو قتل کیا ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ہے؟ جب سب ہو رہا ہے تو ہم کیسے صحابہ کے رستے پہ آ گئے؟ صحابہ کا رستہ، میرے آقا کا رستہ تو وہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے کہ اگر کوئی کافر بھی جا رہا ہوتا اور آپ کو رستے میں کھڑا کر کے آپ کے ساتھ کوئی سوال کرتا اور اگر وہ گھنٹہ بات کرتا تو آپ 1 گھنٹہ تحمل مزاجی سے اس کی بات سنتے۔ کیا آپ نے واقعات نہیں پڑھے قرآن پاک میں؟ کیا آپ نے احادیث میں واقعات نہیں پڑھے؟ کیا آپ نے اسلامی کتب میں مطالعہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ کیسا ہے؟ وہ ایک کوڑے والی عورت کا ہی واقعہ بڑا عام ہے، بچے کی زبان پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کوڑا پھینکتی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئی تو اس کی عادت کو تشریف لے گئے، حالانکہ وہ تو کافر تھی۔ کیوں چاہیے ان کی یہ عادت؟ بھائی انسانیت کا درس دینے کے لیے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، اسوہ حسنہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا تو وہابی ہے، تو سنی ہے، تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو فلانا ہے، تو ڈمکانا، اس وجہ سے نہیں بخشا جانا، تقوی کی وجہ سے بخشا جانا۔ تو اگر تیرے میں تقوی ہے، اب سب لیتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں۔ صحابہ تو وہ تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے کہا کہ اے ابا جان میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیر کھاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں کھیر کھاؤں، اگر آپ حکم دیں تو میں 1 مٹھی آٹا روز کا بچاتی رہوں، اور جب وہ آٹا اتنی تعداد میں اکٹھا ہو جائے کہ اس کو بیچ کے تھوڑا سا دودھ مل جائے تو اس دودھ سے میں کھیر پکا دوں۔ تو وہ روزانہ آپ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، وہ روزانہ 1 مٹھی آٹا جب بھی ٹوٹی تو سائڈ پہ کر لیتی کہ ہم تھوڑا کم روٹی کھا لیں گے تو یہ تھوڑا میں بچاتی رہوں۔
اور جب وہ اتنا آٹا ہو گیا تو اس کے بدلے میں کھیر کے اجزاء اس کو مل سکتے تھے، تو اس نے وہ بیچ کے تو کھیر پکائی. اور جب حضرت صدیق اکبر گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کھیر پکی ہوئی ہے، بیٹی آگے رکھی ہے کھیر، تو کہتے ہیں کہ یہ کھیر کہاں سے آئی؟ تو کہا ابا جان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس طرح سے آٹا اکٹھا کروں گی، یہ اس کے بدلے میں نے آج کھیر پکائی ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بیت المال میں میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے گئے، کیونکہ اگر اتنا آٹا روز کا یہ ہمارے گھر سے بچتا تھا تو اس کا مطلب یہ میری تنخواہ میں پیسے اضافی تھے تبھی بچتا تھا. اگر اتنا آٹا کم کھانے کی وجہ سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر اتنی تنخواہ میری کم ہونی چاہیے. ہم صحابہ کے طریقے پہ. اب مجھے جواب دیں، میں خود اپنے آپ سے بھی بات کہتی ہوں، میں خود لڑائی کرتی ہوں اپنے آپ سے. ہم صحابہ کی زندگی پہ ہمارے بچے اچھی سے اچھی چیز میں عیب نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہم کون سی بات کر رہے ہیں، ہم دین کے اوپر چلنے والے ہیں، ہم تو منافق ہیں. حضرت عمر فاروق دیکھیں عشرہ مبشرہ ہے اور صحابہ کرام میں سے کتنا بڑا اعلیٰ رتبہ ہے، خلفائے راشدین میں سے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر منافق ہو گیا ہے، عمر منافق ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تو نے ایسا کیا کیا کہ تم منافق ہو گیا؟ صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی محفل میں آتے ہیں ہمیں رونا آتا ہے، ہم رب کی یاد میں ہوتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں سارے کام بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ نماز قضا نہیں کرتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، بلکہ ان کو تو دیکھ کے چور بھی کتب ہو جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کا دور پڑھو، ان کی خلافت پڑھو، کیسا کیسا انہوں نے انداز دکھایا. چور بھی دیکھ کے کتب ہو جایا کرتے اور وہ کہہ رہے ہیں میں منافق ہو گیا. تو مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سارا دھوکے کا گھر ہے. میں جتنی بھی تقریر کروں بات اینڈ پہ مدعا یہی نکلنا ہے کہ حق بولنا ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلی پہ انگارہ لے لو، ہتھیلی پہ انگارہ. اور میں حق اسی لیے بولتی ہوں، میرے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، اس کے باوجود میں بولتی حق ہوں، کیونکہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ علم دیا ہے یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ اس نے یہ مجھے منصب دیا، یہ پلیٹ فارم دیا، یہ انداز دیا، یہ زبان دی، تو میں کیوں نہ اس کا ذکر بولوں؟ میں کیوں دنیا کو راضی کروں؟ میں اپنے رب کو راضی کروں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.